رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ازبکستان نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو توسیع دینے کے لیے مختلف آپشنز کا جائزہ لینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم کل آستانہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل برائے سربراہان مملکت میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے قازقستان میں ہے۔ صدر نے خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے اور بینکاری کے شعبے میں ان کی نمائندگی بڑھانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی مشکلات کے خاتمے اور تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور ازبکستان نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو توسیع دینے کے لیے مختلف آپشنز کا جائزہ لینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں اتفاق رائے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور تجارت، مواصلات، دفاع، سلامتی، ثقافت اور لوگوں کے درمیان روابط کے شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشحال وسطی ایشیا اور بڑھتے ہوئے علاقائی روابط دیکھنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل برائے سربراہان مملکت کے اجلاس کے موقع پر آج آستانہ میں روس کے صدر سے دوستانہ ماحول میں خوشگوار ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جس میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات سمیت توانائی اور دوسرے اہم علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے باہمی اعتماد اور مفاہمت پر مبنی ان تعلقات کو بتدریج مستحکم بنانے پر اطمینان ظاہر کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شاندار تعلقات قائم ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون کے فروغ کے ذریعے مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس اور پاکستان کے درمیان توانائی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کے ساتھ تحفظ خوراک کے شعبے میں بھی تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل برائے سربراہان مملکت کا 24واں سربراہ اجلاس کل قازقستان آستانہ میں شروع ہوگا۔ تنظیم کے رکن ملکوں کے رہنما مختلف شعبوں میں تعاون کی موجودہ صورتحال اور اسے مزید مستحکم کرنے کے علاوہ موجودہ عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ اجلاس کے اختتام پر عالمی رہنما اعلامیہ آستانہ اور دوسری مشترکہ دستاویزات پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سربراہ اجلاس میں اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے خواتین کی مالی خود مختاری اور کاروباری خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی مالی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانے اور انہیں قرضے دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے گروپ چیف ایگزیکٹو بل وینٹر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری نہ صرف انہیں مالی طور پر مضبوط بنائے گی، بلکہ اس سے وہ اپنے خاندانوں کو مدد دینے کے علاوہ قومی معیشت میں کردار ادا کرنے کے قابل بھی ہو سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں کو کاروباری خواتین سے تعاون کے علاوہ ان کی بینکنگ کے شعبے میں نمائندگی کو بھی بڑھانا چاہیے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شدید آفات کے حوالے سے مؤثر تیاری اور رد عمل کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ کا اجرا کیا ہے۔ ایپ کا مقصد ناگہانی آفات کی صورت میں عوام کے ساتھ مؤثر روابط یقینی بنانا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ کشمیری عوام بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر کے غیر قانونی الحاق کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس بات کا اعادہ پاکستان کے مشن میں سیکنڈ سیکرٹری رابعہ اعجاز نے نیو یارک میں جنرل اسمبلی میں تحفظ کی ذمہ داری کے موضوع پر بحث کے دوران بھارتی وفد کے اشتعال انگیز بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا تنازع سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔
آج میسور غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 28 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں سے 12 اسرائیل کے انخلا کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد ایک محفوظ قرار دیے گئے علاقے میں تھے، جبکہ شہید ہونے والے دیگر بے گھر فلسطینیوں نے پانی کی کمی کی شکایت کی تھی۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک فلسطین میں شہید ہونے والوں کی کل تعداد 37,953 جبکہ زخمیوں کی 87,266 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تصحیحوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔